مالک احمد خان کا کہنا ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ بہت بڑے چیلنجز ہیں جن کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ استحکام کے بغیر معاشی استحکام میں ایک جو شیر لانے کے مترادف ہے۔ یہ چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ کریں گے، اور یہ نارمل پولیٹیکل ڈسکورس نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے 9 مئی سے پہلے دیکھا، 9 مئی کے بعد دیکھا، یہ اس ملک کے خلاف، اس ملک کی سیاست کے خلاف، اس کی ریاست کے خلاف، اس کی عدالت کے خلاف، اس کی معیشت کے خلاف ایک خوفناک سازش۔ بات چیت اس سے کی جاتی ہے جو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اگر ایک شخص یا ایک گروہ کو اس بات پہ اترا ہو کہ اس نے ہر حال میں تباہی کرنی ہے۔ جمہوریت ایک سیاسی عمل ہے۔ یہ پارلیمنٹ جگہ وہ ہے جہاں اہل حل و عقد بیٹھتے ہیں، جہاں پر قانون بنتا ہے، جہاں بجٹ بنتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر صرف ہلڑ بازی اور نعرے بازی اور شور شرابہ، آپ خود منصف فیصلہ۔ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کیس میں پنجاب حکومت کی نظر ثانی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواست پر پیر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ مبارک ثانی کیس فیصلے کے پیرا 9 میں آرٹیکل 20 کی وضاحت نہیں، اسسٹنٹ پروسیکیوٹر پنجاب کا یہ کہنا تھا۔ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ سربراہ پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی صاحب آج موجود ہیں۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ ایئر وائس سے گفتگو کرنے کے لیے۔ مبارک ثانی کیس میں پنجاب حکومت کی نظر ثانی درخواست پر سماعت ہوئی ہے، کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ کی جو وضاحت آئی اور آج حکومت پنجاب کی طرف سے یہ نظر ثانی کیس جو نظر ثانی کے لیے ریویو پٹیشن داخل کی گئی ہے، یہ درست قدم ہے۔ پاکستان علماء کونسل اور ملک کی تمام مذہبی سیاسی جماعتیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں اس کا خیر مقدم کرتی ہیں، اور یہ ایک بہتر اور مثبت قدم ہے کہ جو چیزیں ابہام پیدا کر رہی تھی یا جو اس کیس کے اندر اشکالات جو پیدا ہوئے تھے، وہ کل کی سپریم کورٹ کی وضاحت اور آج کی گورنمنٹ پنجاب کی ریویو پٹیشن داخل کرنے سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس عمل کے بعد آج خطبات جمعہ میں پورے ملک کے اندر پاکستان علماء کونسل اپیل کرتی ہے علماء، مشائخ، خطباء سے کہ وہ یوم تشکر کے طور پر اس کو منائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب سوموار کو اس کی سماعت ہوگی تو وہ تمام چیزیں جن کے حوالے سے ابہامات تھے وہ قرآن و سنت اور پاکستان کے آئین، قانون اور دستور کے مطابق جو ہیں وہ حل ہوں گی، اور اس کا فیصلہ پاکستان کے آئین، قانون اور دستور کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے مطابق آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی فرد جو ہے وہ پاکستان کے آئین، قانون اور دستور کے خلاف جا سکتا ہے، اور ہماری عدالتیں جو ہیں ان کو آئین اور قانون اور دستور کے مطابق بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کی کل کی وضاحت اور آج کی پنجاب حکومت کی طرف سے ریویو پٹیشن، یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس بات کا احساس بھی دلا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی عدالتیں ہیں، پاکستان کی ریاست ہے، وہ تمام امور میں کو دیکھ رہی ہے اور جاگ رہی ہے، اور کسی کو بھی ملک کے اندر کسی بھی قسم کا انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنے دی جائے گی۔ اور الحمدللہ اس حوالے سے ہم سب متفق ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت، آئین کی اسلامی دفعات، اس پر پوری قوم متفق ہے۔ یہ طے شدہ مسائل ہیں اور ان کو دوبارہ نہ چھیڑا جا سکتا ہے، نہ چھیڑنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کیس میں پنجاب حکومت کی نظر ثانی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواست پر پیر کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ مبارک ثانی کیس فیصلے کے پیرا 9 میں آرٹیکل 20 کی وضاحت نہیں، اسسٹنٹ پروسیکیوٹر پنجاب کا یہ کہنا تھا۔ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ سربراہ پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی صاحب آج موجود ہیں۔ علامہ صاحب، بہت شکریہ ایئر وائس سے گفتگو کرنے کے لیے۔ مبارک ثانی کیس میں پنجاب حکومت کی نظر ثانی درخواست پر سماعت ہوئی ہے، کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ کی جو وضاحت آئی اور آج حکومت پنجاب کی طرف سے یہ نظر ثانی کیس جو نظر ثانی کے لیے ریویو پٹیشن داخل کی گئی ہے، یہ درست قدم ہے۔ پاکستان علماء کونسل اور ملک کی تمام مذہبی سیاسی جماعتیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں اس کا خیر مقدم کرتی ہیں، اور یہ ایک بہتر اور مثبت قدم ہے کہ جو چیزیں
ابہام پیدا کر رہی تھی یا جو اس کیس کے اندر اشکالات جو پیدا ہوئے تھے وہ کل کی سپریم کورٹ کی وضاحت اور آج کی گورنمنٹ پنجاب کی ریویو پٹیشن داخل کرنے سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس عمل کے بعد آج خطبات جمعہ میں پورے ملک کے اندر پاکستان علماء کونسل اپیل کرتی ہے علماء مشائخ خطباء سے کہ وہ یوم تشکر کے طور پر اس کو منائیں. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب سوموار کو اس کی سماعت ہوگی تو وہ تمام چیزیں جن کے حوالے سے ابہامات تھے وہ قرآن و سنت اور پاکستان کے آئین قانون اور دستور کے مطابق جو ہیں وہ حل ہوں گی اور اس کا فیصلہ پاکستان کے آئین قانون اور دستور کے مطابق شریعت اسلامیہ کے مطابق آئے گا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی فرد جو ہے وہ پاکستان کے آئین قانون اور دستور کے خلاف جا سکتا ہے اور ہماری عدالتیں جو ہیں ان کو آئین اور قانون اور دستور کے مطابق بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ کی کل کی وضاحت اور آج کی پنجاب حکومت کی طرف سے ریویو پٹیشن یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس بات کا احساس بھی دلا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کی عدالتیں ہیں پاکستان کی ریاست ہے وہ تمام امور میں کو دیکھ رہی ہے اور جاگ رہی ہے اور کسی کو بھی ملک کے اندر کسی بھی قسم کا انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنے دی جائے گی. اور الحمدللہ اس حوالے سے ہم سب متفق ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت آئین کی اسلامی دفعات اس پر پوری قوم متفق ہے. یہ طے شدہ مسائل ہیں اور ان کو دوبارہ نہ چھیڑا جا سکتا ہے نہ چھیڑنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب. بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور توشہ خانہ کیسز میں سزا کے خلاف اپیلیں دوبارہ دائر. بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل بھی دوبارہ دائر کر دی گئی ہے. توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا سزا کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواستیں بھی دائر. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں دائر کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اپیلوں پر اعتراضات عائد کیے تھے. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے وکلا نے اعتراضات دور کرنے کے لیے اپیلیں واپس لی تھیں. ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی فیصل آباد ایئرپورٹ پر کارروائی. دبئی جانے والے مسافر سے 592 گرام ہیروئن برآمد. صلاح الدین سے مزید جانیں گے. صلاح الدین اس کارروائی سے متعلق بتائیے گا. دیکھیں بالکل فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اے ایس ایف کی کارروائی ہے. دبئی جانے والے مسافر سے آئس ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے. مسافر سے 592 گرام آئس ہیروئن برآمد کی گئی ہے. اے ایس ایف کے مطابق دبئی کی پرواز پر سفر کرنے والے مسافر محمد ارشاد نے مذکورہ آئس ہیروئن بیگ کی تہہ میں رکھے گئے ایلومینیم کی راڈ میں بڑی مہارت سے چھپا رکھی تھی. تاہم اے ایس ایف کے عملے نے سامان کے مشکوک ہونے پر تلاشی لینے کے بعد ہیروئن برآمد کی گئی ہے. ٹھیک ہے صلاح الدین، شکریہ آپ کا. الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سے خواتین کی مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کر دی. بات کریں گے اپنے نمائندے زاہد مشوانی سے. جی زاہد، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بالکل یہ سلسلہ ابھی شروع ہو گیا اور الیکشن کمیشن نے سندھ سے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. فہرست میں شازیہ مری، نفیسہ شاہ، شکوتہ جمانی، شاہدہ رحمانی، شیلا رضا، ناز بلوچ، مہرین رضا بھٹو مخصوص نشستوں پر کامیاب قرار دی گئی ہیں. اور ایم کیو ایم کی جانب سے آسیہ اسحاق صدیقی، سکین غوری، نگہت شکیل مخصوص نشستوں پر ان کے نام سامنے آئے ہیں اور 10 مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں. قومی اسمبلی میں سندھ میں قومی اسمبلی کی خواتین کی 4 نشستیں ایم کیو ایم کے حصے میں آئی ہیں اور بلوچستان سے خواتین کی قومی اسمبلی کی 2 مخصوص نشستیں نون لیگ، 1 پیپلز پارٹی اور 1 جے یو آئی کے حصے میں آئی ہے. اور جو مخصوص نشستوں کا سلسلہ ہے آج الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق مکمل کر دیا جائے گا، جس کے بعد قومی اسمبلی اور صوبوں میں بھی پارٹی پوزیشن سامنے آ جائے گی. زائد، سنی اتحاد کونسل کا کیا بنا پھر اس معاملے میں؟ الیکشن کمیشن اس حوالے پر جو ہے وہ گزشتہ روز ایک اہم اور اعلیٰ عہدیدار سے بات چیت ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ آج یہ معاملہ کمیشن کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. کمشنر راولپنڈی کا جو بیان تھا جو سامنے گزشتہ روز سامنے آیا تھا، آج کمیشن کے سامنے وہ پیش کیا گیا ہے اور اس پر مشاورت جاری ہے اور الیکشن کمیشن آج اس پر فیصلہ دینے والا ہے. جی بہت شکریہ زاہد مشوانی. الیکشن کمیشن میں این اے 116 شیخوپورہ انتخابی عذرداری کیس کی سماعت ہوئی. الیکشن کمیشن نے شیخوپورہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا.
وکیل درخواست گزار نے حلقے میں دوبارہ الیکشن کی استدعا کی۔ ممبر الیکشن کمیشن بابر حسن بھروانہ نے سوال کیا، آپ کتنے ووٹوں سے ہارے؟ وکیل درخواست گزار نے جواب دیا، 40,000 ووٹوں کا فرق ہے۔ پولنگ کے بعد بند کمروں میں ٹھپے لگا کر جعلی ووٹ ڈالے۔ ممبر اکرام اللہ خان نے کہا، ٹھپے لگائے گئے تو دوبارہ الیکشن کرانے کا کیا جواز ہے؟ دوبارہ گنتی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو NA 116 شیخوپورہ انتخابی عذرداری کیس کی ہوئی سماعت، اور الیکشن کمیشن نے شیخوپورہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل درخواست گزار نے حلقے میں دوبارہ الیکشن کی استدعا کی۔ ممبر الیکشن کمیشن بابر حسن بھروانہ نے سوال کیا، آپ کتنے ووٹوں سے ہارے؟ پیپلز پارٹی اتحادیوں کو درست راستہ بتاتی ہے، بلیک میل نہیں کرتی۔ مولانا فضل الرحمان اپنے انداز سیاست کا پیمانہ دوسری سیاسی جماعتوں سے نہ کریں۔ بلاول بھٹو زرداری کو آئین اور جمہوریت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ KP کے عوام مولانا سے پوچھتے ہیں، ہمارا سودا کتنی قیمت کے عوض کیا؟ KP میں گورنر اور وزیر اعلیٰ مولانا کے منظور نظر تھے، دھاندلی کیسے ہوئی؟ پیپلز پارٹی کی قیادت خود فیصلے کرتی ہے اور عوام کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ مولانا کسی اور کے اشارے پر دھرنا دیتے اور حکم پر ختم کرتے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس مقررہ وقت کے 1 گھنٹے بعد بھی شروع نہ ہو سکا۔ اجلاس صبح 10 بجے طلب کیا گیا تھا۔ ارکان کو بلانے کے لیے گھنٹیاں بجانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اجلاس کچھ دیر میں شروع ہونے کی توقع ہے۔ مریم نواز اسمبلی پہنچ گئی ہیں۔ اسپیکر سبطین خان بھی ایوان میں ہیں۔ نون لیگ کی جانب سے ملک احمد کو پنجاب اسمبلی کا اسپیکر بنائے جانے کا امکان ہے۔ مریم نواز سمیت دیگر نومنتخب ارکان کی حلف برداری کے ساتھ ساتھ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کا بھی انتخاب ہوگا۔ نون لیگ کی جانب سے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے میاں اسلم اقبال وزیر اعلیٰ کے نامزد امیدوار ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے ارد گرد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مال روڈ اسمبلی کے اطراف کی سڑکوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ اسمبلی سے ملحقہ سڑکوں کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے پنجاب میں خدمت کا نیا دور شروع ہو۔ کو آج کے دن سے حوالے سے کچھ کہیں گی؟ بس اللہ تعالیٰ کرے کہ خدمت کا ایک نیا دور شروع ہو پنجاب کے اندر۔ تھینک یو میم۔ پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس میں اس وقت صورتحال کیا ہے، تازہ ترین جانیں گے اپنے نمائندے خواجہ نصیر سے۔ جی خواجہ نصیر۔ پنجاب کی نو منتخب اسمبلی کا اجلاس اب سے کچھ دیر میں شروع ہو جائے گا۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے مسلم لیگ نواز اور دیگر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ارکان اسمبلی پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر باقاعدہ طور پہ مریم نواز تشریف لائی جو پہلی مرتبہ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئی ہے اور نامزد وزیر اعلیٰ ہے مسلم لیگ نواز کے لیے، جبکہ دوسری جانب ایوان کے اندر جو اپوزیشن ہے اس کے ارکان ابھی تک نہیں پہنچے۔ تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ علی حیدر گیلانی، حنا پرویز بٹ اور خواجہ عمران نذیر سمیت کئی ارکان اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ تمام اراکین عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ مقصد تو عوام کی زندگی میں خوشحالی لانا ہے۔ ہم کریں گے کہ پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کر پنجاب کے لوگوں کے مسائل حل کریں۔ تمام نامساعد حالات کے باوجود چونکہ وہ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں تو ان کے مائنڈ سیٹ سے انشاءاللہ پنجاب کی خدمت کریں گی۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پنجاب کی عوام کے لیے ہر ممکن ریلیف کی کوشش کریں گے۔ اس بار ہماری CM پنجاب مریم نواز صاحبہ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کام کرنے میں تیز ہیں، تو ابھی سے انہوں نے پنجاب کا روڈ میپ کا پلان دے دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب نے مل کے اپنی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ کو کامیاب کرانا ہے۔ تحریک انصاف نے IMF کو خط لکھ کر ملک دشمنی کی۔ اسحاق ڈار، IMF کو خط لکھنا افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا، پروڈکشن آرڈر جاری کرنا اسپیکر کا کام نہیں۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اسپیکر تلاوت قرآن کے بعد فوری اراکین اسمبلی سے حلف لیں۔ ڈرامہ پاناما کا ڈرامہ اس کے نتیجے میں جو ہماری 24ویں معیشت تھی 2017 میں، وہ 2022 میں جب نئی حکومت کو ملی تو وہ 47ویں معیشت بن چکی ہے۔ ہم سب کا فرض ہے، چاہے ہم اپوزیشن میں ہیں، چاہے ہم گورنمنٹ میں ہیں، چاہے ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم مل کے پاکستان کو اس ببر سے نکالیں اور اپنے دشمنوں کو یہ ثابت کریں کہ ہم پاکستان کے معاملات کو خود ڈیل کر سکتے تھے۔ میں نگران وزیر اعظم میری خواہش تھی اور نہ ہی میں نے کبھی میں نے ہمیشہ کہا جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہونا ہے۔ نہ وزیر خزانہ بھی جو پارٹی لیڈرشپ کا جو ہوتا ہے وہ قیادت فیصلہ کرتی ہے، وہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل لیڈ کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کو گائیڈ کر رہے ہیں، وہ
सूबाई मामलात हों या वफाकी मामलात हों। थी तो पंजाब असम्बली हल्फबरदारी इजलास में नमाज जुमा का वक्फा है। इजलास 45 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इजलास की कार्रवाई शुरू होते ही अरकान में नोक झोंक भी शुरू हो गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरकान असम्बली को बात करने से रोक दिया। सब्तैन खान ने कहा कि अभी आपने हल्फ नहीं उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 मुंतखब रुकन राना शहबाज ने मखसूस नशिस्तों का मामला ऐवान में उठाया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से। ख्वाजा नसीर बताइए। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली का हल्फबरदारी का इजलास जो है, इजलास शुरू होते ही तातुल का शिकार हुआ जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की जानिब से बाकायदा तौर पर अपनी मखसूस नशिस्तों पर बात की गई कि उनकी खवातीन और अक़लियतों के हवाले से मखसूस नशिस्तें उन्हें नहीं मिली, जबकि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके अरकान असम्बली और मेहमानों को बाहर पुलिस से रोका हुआ है। रोका गया है जिनकी। ठीक है ख्वाजा नसीर, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई की जानिब से पंजाब के लिए वजीर आला के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल की पंजाब पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट में हुई। बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान अली से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, मियां असलम की जानिब से दायर तौहीन अदालत दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और अदालत ने IG खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दिया है कि होम सेक्रेटरी और IG पंजाब को अदालत का जो आर्डर है उससे आगाह कर दे। जस्टिस शकील अहमद ने ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि अगर पंजाब पुलिस जो है वो बगैर इजाजत के जो है खैबर पख्तूनख्वा में उनको गिरफ्तार करे तो फिर IG खैबर पख्तूनख्वा उन पुलिस मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ जो है फिर कार्रवाई भी कर दे। जस्टिस शकील अहमद ने ये रिमार्क्स भी दिए कि अगर कानून पर अमल नहीं होगा तो फिर तो ये जंगल का कानून है। एक सूबे के पुलिस अफसर अगर दूसरे सूबे में किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसके लिए एक तरीक़ाकार मौजूद है कि उन पुलिस से जो मुतल्लिक़ा पुलिस है उनसे उनको आगाह करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है फिर जो पंजाब पुलिस है उन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। अदालत ने IG खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दिया है कि वो होम सेक्रेटरी और IG जो पंजाब है उनको इस आर्डर से आगाह कर दे और अगर उन्होंने गिरफ्तारी की कोशिश की है तो बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। तो एक बार फिर बात करेंगे पंजाब असम्बली के इजलास की और पाकिस्तान की तारीख, पंजाब की तारीख का ये 42वां इजलास है कि जो बुलाया गया है। 9 मुंतखब अराकीन आज हल्फ उठाएंगे और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ये इजलास तलब किया है और इस इजलास में स्पीकर पंजाब सब्तैन खान 9 मुंतखब अराकीन असम्बली से हल्फ लेंगे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे उल्फत मुगल से। उल्फत, कौन कौन पहुंच चुका है अब तक, बताइए। जी, जो पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान हैं उनकी बड़ी तादाद इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद है और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास इस वक्त अंदर चल रहा है और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं वो भी पहुंच चुके हुए ऐवान में। अभी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैन खान पहुंचे हैं पंजाब असम्बली और कुछ देर के बाद पंजाब असम्बली का इजलास बाकायदा शुरू होगा जिसमें 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। जी ठीक है उल्फत, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे और साथ ही ये बताइए कि अब लगभग कितना वक्त लगेगा कि इजलास जो है शुरू हो सके। जी, जो पंजाब असम्बली की रिवायत है इजलास से पहले घंटियां बजाई जाती है ताकि जितने भी अरकान लॉबीज में मौजूद है या मुख्तलिफ ऑफिस में तशरीफ रखते हैं तो वो ऐवान में आए, इसलिए अभी घंटियां बजाई जा रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान इस वक्त असम्बली पहुंच चुके हैं तो अब इस बात का इम्कान है कि कुछ देर के बाद इजलास शुरू हो जाएगा क्योंकि स्पीकर ने इजलास की सदारत करनी है। आज के इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने कर दिया है। वो 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा तो इसलिए अब इस बात का इम्कान है कि अगले आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर पंजाब असम्बली का बाकायदा इजलास शुरू हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो पहले सेक्रेटरी असम्बली और दीगर स्टाफ से आज की तफसीलात लेंगे क्योंकि आज एक ही एजेंडा है जिसमें एजेंडे पर अरकान से हल्फ लेना है। तो हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद जो है वो अरकान अपने अपने दस्तखत करेंगे और उसके बाद जो है वो तमाम अरकान जो है उसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा या फिर आज ये भी हो सकता है कि ये स्पीकर पर डिपेंड करता है कि वो आज ही डिप्टी स्पीकर और नए स्पीकर का इंतखाब करवाते हैं या फिर इसको कल तक के लिए मुलतवी किया जाता है। जी, क्या बताया जा रहा है कब तक हल्फ लिया जाएगा क्योंकि 10 बजे का वक्त दिया गया था, अब 11 से भी ऊपर टाइम हो गया है तो कब तक आगाज होगा सेशन का?
جی سیشن کا آغاز اگلے آدھے گھنٹے میں ہونے کا امکان ہے، چونکہ اسپیکر نہیں پہنچے تھے، نئے جو منتخب ارکان ہیں دور دراز سے نئے ارکان نے آنا ہوتا ہے، پہلا اجلاس ہے، اسمبلی انتظامیہ جو ہے اس نے بھی انتظامات کرنے ہوتے ہیں، تو بہت ساری وجوہات کی وجہ سے یہ اجلاس ڈیلے ہوا، اور روایتاً بھی یہی رہا ہے کہ اجلاس تقریباً 1-2 گھنٹے عموماً دیر تاخیر سے شروع ہوتا ہے، تو اس بار بھی وہی ہوا ہے کہ پہلا اجلاس جو ہے وہ تقریباً اب 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے کہ اجلاس تاخیر کا شکار ہے۔ تو اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبطین خان جو ہے وہ اس وقت پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہوئے ہیں، جو ارکان ہیں وہ بھی جو سنی اتحاد کونسل کے ارکان ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان پہنچ چکے ہیں، مسلم لیگ نون کا اس وقت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری ہے، مسلم لیگ کاف کے جو ارکان ہیں وہ بھی اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں، تو اسپیکر پہنچ چکے ہیں۔ تو اب اس بات کا امکان ہے کہ اگلے کچھ دیر میں پنجاب اسمبلی کا باقاعدہ اجلاس شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی امکان ہے کہ جو پارلیمانی ارکان ہیں، جو پارلیمانی لیڈرز ہیں، تمام جماعتوں کے ایک نمائندے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے ان سے ملاقات کرے اور آج کا جو ایجنڈا ہے اور آج کا جو قواعد جو ضوابط ہے اس پر کچھ ڈسکس کر لیا جائے تاکہ سموتھ طریقے سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل سکے۔ اس وقت جو مسلم لیگ نون کے ارکان پنجاب اسمبلی کے ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی تصاویر ہے، اور آج مسلم لیگ نون کا یہی جو ہمارے سامنے بات آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے تمام ارکان جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی تصاویر کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ الفت ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس تاخیر کا شکار ہے، 10 بجے کا وقت دیا گیا تھا لیکن اب 10 سے 11:30 کا وقت ہونے کو آیا ہے۔ گو کہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسپیکر ہے سبطین خان وہ تو پنجاب اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا، اور اب سچویشن یہ ہے کہ اسپیکر سبطین خان کے پنجاب اسمبلی پہنچنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آدھے سے 1 گھنٹے کے دوران پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ 42واں اجلاس ہے جو آج گورنر پنجاب ولی الرحمان نے طلب کیا ہے۔ اس اجلاس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نومنتخب اراکین اسمبلی سے حلف لیں گے، اور اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے مطابق اراکین اسمبلی کے حلف کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ تو ایوان میں سب سے زیادہ نشستیں رکھنے والی جماعت مسلم لیگ نون کی جانب سے اسپیکر کے امیدوار مجتبیٰ شجاع الرحمان ہیں، جبکہ ڈپٹی اسپیکر ظہیر چنڑ ہوں گے، اور یہ تمام تر افراد بھی اس وقت پہنچ چکے ہیں، مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدوار مریم نواز ہیں، اور منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ سے گورنر پنجاب حلف لیں گے۔ جی ہاں، اور ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد پنجاب اسمبلی وہ پہلی صوبائی اسمبلی ہے جس کا آج اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ تو پنجاب اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج ہونے جا رہا ہے، اور پہلے مرحلے میں 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر سردار سبطین خان کریں گے، اور عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے 9 منتخب ارکان آج حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ان سے حلف لیں گے۔ گورنر پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اجلاس بلانے کا، جو کہ 10 بجے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک آغاز نہیں ہو چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسپیکر پہنچ چکے ہیں اور دیگر اراکین بھی پہنچ رہے، لیکن باقاعدہ سیشن کا آغاز اب کہا جا رہا ہے کہ اب سے آدھے گھنٹے میں ہوگا۔ اور نون لیگ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اکثریت حاصل ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے اتاتارڑ کی جانب سے کہ پنجاب اسمبلی میں ہمارے پاس 210 ارکان کی واضح اکثریت موجود ہے، اور 160 منتخب ارکان مسلم لیگ نون کا حصہ ہے، جبکہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد تعداد ہماری 210 تک جا پہنچی۔ اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی کے نامزد وزیر اعلیٰ میاں اسلم اقبال سمیت تمام ارکان بھی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوں گے، جبکہ نشستوں سے محروم امیدواروں کو پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کی ہدایت بھی دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور اس لیے پنجاب اسمبلی کے باہر پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی ہے، اور سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اراکین کی آمد کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے۔ اب سے کہا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد باقاعدہ آغاز ہوگا اجلاس کا۔ ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد پنجاب اسمبلی پہلی صوبائی اسمبلی ہے جس کا آج اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ افتتاحی اجلاس ہے پنجاب اسمبلی کا، اور پہلے مرحلے میں 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر سردار سبطین خان کریں گے، اور عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے 9 منتخب اراکین سے وہ حلف اٹھائیں گے۔ جبکہ گورنر کی جانب سے اجلاس بلانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تاخیر کا شکار ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے میں اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہوگا، اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ 9 منتخب ارکان اسمبلی کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान को पंजाब असम्बली का स्पीकर नामजद किए जाने का इम्कान है। तो पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर में होने जा रहा है, जिसमें 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और लीगी 9 मुंतखब अरकान की बड़ी तादाद भी असम्बली पहुंच चुकी है और मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान को पंजाब असम्बली का स्पीकर नामजद किए जाने का इम्कान है। तो पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर में होने जा रहा है और इसमें 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और लीगी 9 मुंतखब अरकान की बड़ी तादाद भी असम्बली पहुंच चुकी है। चीफ जस्टिस के हालिया फैसले की तशरीह से मुतालिक बिला जवाब तनकीद और मुहिम की मजम्मत करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से एलामिया जारी किया गया। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, अपडेट कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के एक हालिया फैसले की तशरीह से मुताल्लिक बिला जवाब तनकीद और बदनीति पर मुबनी मुहिम की शदीद मजम्मत की गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अपने एलामिये में ये कहना है कि हमें बेबुनियाद इल्जाम और मुतल्लिका कवानीन से लाइल्मी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हैं। ज़ेरे बहस फैसला मुकम्मल तौर पर आइन की दफात मुतल्लिका कवानीन और इस्लामी अहकामात से हमाहंग है। ये वाज़े करना नागुज़ीर है कि बार और कानूनी बरादरी हमारे मजहबी अकायद, फ़राइज़, जिम्मेदारियों और हुदूद के लिए दिल की गहराइयों से पुरज़म है। हम अपने दीन का यकसा फहम रखते हैं। हम अल्लाह ताला और आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के चौकस मुहाफ़िज़ हैं। उनके एलामिये में ये भी कहा गया है कि हमारे मजहबी अकायद से किसी भी नराब की सबसे पहली जो हमारी तरफ से सख्त मुखालफत की जाएगी। ज़ेरे बहस फैसले में ऐसे अनासर शामिल नहीं है जिनको तौहीन आमेज करार दिया जा सके। आईनी दफात, कवानीन और इस्लामी कवानीन की रोशनी में फैसले पर गौर किए बगैर ऐसे इल्जामात लगाना इश्तिहाल अंगेज है। हम सबसे अपील करते हैं कि फैसले को गौर से पढ़ें और तौहीन मजहब के बेबुनियाद इल्जाम लगाने से गुरेज किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, अपडेट कीजिएगा। जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इस इजलास में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की जो है वो सिफारिश कर दी गई है और ये जो उन्हें चीफ जस्टिस बनाने की जो मंजूरी दी गई है मुतफिका तौर पर दी गई है सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तरफ से और अब जुडिशल कमीशन ने उनके नाम की सिफारिश करते हुए ये मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया है। इसी तरह चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाने का भी फैसला हुआ। उनके नाम की भी मंजूरी दे दी गई है और उनकी नाम की सिफारिश करते हुए उनका जो दोनों ये जो नाम है इनकी मंजूरी देकर मामला अब पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। खबर आपको देंगे, पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। स्पीकर सब्तैन खान ने इजलास नमाज जुम्मा के लिए मुलतवी किया था। इससे पहले इजलास की कार्रवाई शुरू होते ही अरकान में नोक झोंक हुई, ऐवान में नारेबाजी हुई। ख्वाजा नसीर से मजीद जानेंगे। ख्वाजा नसीर, आगाह कीजिएगा, दोबारा अरकान आना शुरू हो गए हैं इस वक्त? बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली का हलफ बर्दारी के लिए बुलाया गया इजलास जो है अब से थोड़ी देर पहले तकरीबन 1:15 बजे के करीब स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने नमाज जुमा के वक्फे के लिए 45 मिनट के लिए मौखर किया था। अब दोबारा इजलास को बुलाने के लिए घंटियां बजना शुरू हो चुकी है, जबकि इस वक्त जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन है जो कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद के तकरीबन 97 के करीब अरकान असम्बली में मौजूद है, उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली के सामने ये मुतालबा रखा है कि जब तक हमारे अरकान असम्बली जो कि पंजाब असम्बली में के इस इजलास में हलफ बर्दारी के लिए शरीक होना चाहते हैं उन्हें गिरफ्तार करने की जो खदशा है उसे दूर नहीं किया जाएगा और हमारे मेहमानों को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी तब तक इजलास शुरू न किया जाए। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज के जो एक रूलिंग पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज, उसके तकरीबन 215 के करीब इत्तेहादियों समेत अरकान अंदर मौजूद है। उनका ये कहना था कि आज स्पीकर का इसके अलावा और कोई काम नहीं है कि स्पीकर सिर्फ आज के दिन हलफ बर्दारी ले और हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर जो है इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की आइंदा आने वाले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोलिंग के लिए उसका शेड्यूल लेके इजलास जो है मौखर कर दे। इस वक्त एक मरतबा फिर जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके अरकान असेंबली में इकट्ठा होना शुरू हो चुके हुए हैं, ऐवान के अंदर मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन के अरकान है वो अभी तक ऐवान में नहीं आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए।
اور اسپیکر اسمبلی سبطین خان پہنچے تو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی آ گیا ہوں، دیکھتا ہوں عوام کے منتخب نمائندوں کو اسمبلی داخلے سے کون روکتا ہے۔ اسمبلی کی سیکیورٹی اس لیے سخت کی ہے کہ کچھ کو اسمبلی میں لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے، کچھ کو نہیں دی جا رہی۔ کسی بھی ممکنہ تصادم سے بچنے کے لیے سیکیورٹی سخت کی ہے۔ میں تو بڑا انصاف بڑا جلدی آ گیا ہوں، یا تو 6 گھنٹے اجلاس پینڈنگ ہوتا تھا تو میں ٹائم پہ آ گیا۔ نہیں تو آج تیار ہونے میں وقت لگا آپ کو؟ نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بلکہ جلدی کچھ قاعدے قانون پڑھنے میں ٹائم، اس وجہ سے آج سیکیورٹی کے انتظامات زیادہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملا، کچھ کو نہ ملا، تو ان کو آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے سیکیورٹی۔ آج سب سے پہلے تو میں آپ کو اسلام آباد میں جو قومی اسمبلی کی 3 حلقے ہیں، NA46، NA47 اور NA48، ان کے حوالے سے پچھلے 3 دنوں میں جو کنٹروورسی کریٹ کی گئی ہماری مخالف سیاسی جماعت کی طرف سے، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات میں آپ کے ذریعے پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ 19 فروری کو ہمارے ان تینوں حلقوں کے نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے سسپینڈ کر دیے، معطل کر دیے۔ اس پہ جو پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ ان حلقوں میں کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے اور وہ بے ضابطگی ہائی کورٹ نے ٹریس کی ہے، جس کی بنیاد پہ یہ نوٹیفیکیشن معطل ہوئے ہیں۔ تو میں آج وہ تمام تفصیلات آپ میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس بنیاد پہ، کس جھوٹ اور فراڈ پہ تحریک انصاف کے امیدواروں نے یہ نوٹیفیکیشن معطل کروائے، اور جب سچ ہائی کورٹ کے سامنے آیا، الیکشن کمیشن کے سامنے آیا، تو کل الحمدللہ یہ نوٹیفیکیشن دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ 19 تاریخ کو تینوں ہمارے مخالف امیدوار NA46، 47 اور 48 جو الیکشن ہار چکے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کی ریٹ پٹیشن کے اوپر اعتراض لگتا ہے، اور وہ اعتراض کیا ہے کہ اسلام آباد میں الیکشن ٹرائیبیونل الیکشن کمیشن آف پاکستان قائم کر چکا ہے، لہٰذا الیکشنز کے متعلق کوئی بھی شکایت الیکشن ٹرائیبیونل سنے گا، اور ہائی کورٹ وہ شکایت سننے کی مجاز نہیں ہے۔ میں چونکہ یہ قانونی نقطہ ہے تو مختصر طور پہ میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو ٹرائیبیونلز ہوتے ہیں یہ پاکستان میں ہر الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرتے ہیں۔ الیکشن ٹرائیبیونل عام طور پہ ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اسلام آباد کا الیکشن ٹرائیبیونل بھی ہائی کورٹ کے ایک آنریبل جج صاحب کی سربراہی میں 17 تاریخ کو اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، جو یہ نوٹیفیکیشن میرے سامنے ہے، آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اب ٹرائیبیونل بننے کے بعد باقی عدالتیں الیکشن سے متعلق کیسز کیوں نہیں سنتی؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ثبوت ہر ایک فرد کے پاس ہوتے ہیں۔ فارم 45 کی بات ہوئی، میں دکھاؤں گا، آج فارم 45 ہم بھی لے کے آئے ہیں۔ اب دوسرے امیدوار کے پاس بھی فارم 45 ہیں، میرے پاس بھی ہیں۔ اس کا تعین کرنا کہ کون سے فارم 45 اصلی ہیں، کون سے اصلی نہیں ہیں، یہ ٹرائل کورٹ کا کام ہوتا ہے۔ وہاں پہ شاتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، ایویڈنس ہوتا ہے، اور ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتی، ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتی۔ اس لیے الیکشن کمیشن بھی ٹرائل کورٹ نہیں ہوتا، ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتا، اس لیے الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کیے جاتے ہیں، اور یہ تمام فیصلے جو آپ یہ کہیں کہ مقدمات ہوتے ہیں، شکایات ہوتی ہیں الیکشن کی، وہ ٹرائیبیونلز میں جاتے ہیں۔ یہ نقطہ ایکسپلین کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ 19 تاریخ کو انہوں نے کیا کیا۔ یہ ڈبل بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جھوٹ بولا کہ الیکشن ٹرائیبیونل اسلام آباد کا قائم نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو 17 تاریخ کا نوٹیفیکیشن دکھایا ہے، اور یہ 19 تاریخ کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ ٹرائیبیونل قائم نہیں ہوا، اور جج صاحب اپنے اس فیصلے میں 19 تاریخ کو لکھتے ہیں۔ جج صاحب کو بھی میں ان کی تعریف کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کہ انہوں نے اپنا فیصلہ شروع یہاں سے کیا کہ چونکہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ٹرائیبیونل قائم نہیں ہوا، اس لیے ہم یہ مقدمہ سن رہے ہیں۔ وہ
نون لیگی رہنما اسما بخاری کا کہنا ہے کہ مریم نواز پارلیمانی سیاست کا آغاز کرنے جا رہی ہیں۔ مریم نواز پنجاب میں 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوں گی اور بزدار اور پرویز الہی کی باقیات کا خاتمہ ہوگا۔ کا شکر ہے کہ مریم نواز صاحبہ آج اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز کرنے جا رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی باقیات تھی بزدار گورنمنٹ کی اور پرویز الہی ٹائپس کی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر کے ایک گڈ گورننس کا، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا، ایک پروگریسو اور ڈیولپڈ پنجاب کا انشاءاللہ تعالیٰ نیریٹو آگے لے کے چلیں گی اور اسی پنجاب اسمبلی سے انشاءاللہ پرسوں ان کو کامیاب کرائیں گے اور وہ اپنے میرٹ کے اوپر، اپنی قابلیت کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب اسمبلی سے سی ایم منتخب ہوں گی اور بھاری اکثریت سے ہوں گی، 2/3 میجورٹی سے ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ کا پروگریٹو ہے کہ ان کو کیبنٹ کا سائز کیا رکھنا ہے، لیکن بہت بڑی کیبنٹ نہیں ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر میں ہونے جا رہا ہے اور اس میں نومنتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور لیگی نومنتخب ارکان کی بڑی تعداد بھی اسمبلی پہنچ چکی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کی سربراہی میں نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ مزید کیا صورتحال ہے اس وقت جانیں گے، الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الفت بتائیے گا اس وقت کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کون کون پہنچا ہے پنجاب اسمبلی؟ اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں جی بالکل پنجاب اسمبلی کا آج پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں نو منتخب ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اپنے حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد اسمبلی کی کارروائی آگے چلے گی۔ اس وقت اگر ہم بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس جاری ہے جس کی صدارت مریم نواز شریف کر رہی ہیں اور اجلاس کے حوالے سے اپنی حکمت عملی طے کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ملک احمد خان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی نامزد کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ اس بار پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو ایک ایسے اسپیکر کی ضرورت ہے جو پارٹی کے ساتھ بھی لائل ہو اور جو آئین اور قانون کے لوازمات بھی جانتا ہو۔ تو ملک احمد خان مسلم لیگ نون کے لیے ابھی تک کی بیسٹ چوائس ہے، کچھ اور نام بھی زیر غور ہے لیکن فیوریٹ ملک احمد خان ہے۔ اگر ہم بات کریں تو ارکان کی بڑی تعداد اس وقت پنجاب اسمبلی پہنچ چکی ہے، خواتین کی بڑی تعداد بھی پہنچی ہے جو خواتین منتخب ہوئے ہیں مخصوص نشستوں پر۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے جو ارکان ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں اور ابھی بھی ارکان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت پنجاب اسمبلی کی گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں اور جو ارکان ہیں وہ پہنچ بھی چکے ہیں، کچھ ارکان پہنچ رہے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پنجاب اسمبلی کا باقاعدہ اجلاس شروع ہوگا اور یہ اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی صدارت میں ہوگا جو ارکان سے حلف لیں گے اور اس بات کا امکان ہے کہ آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈیول جاری کیا جائے گا اور کل پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ جی اچھا الفت، اگر نمبرز کی بات کی جائے تو نون لیگ یہ کلیم کری کہ ہمارے پاس 210 ارکان کی واضح اکثریت ہے، آن گراؤنڈ کیا ریالٹی ہے، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کا اس سے پہلے بھی ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو چکا ہے جس میں مسلم لیگ نون کی مکمل اسٹرینتھ جاتی عمرہ جو اجلاس ہوا تھا وہاں پر بھی پہنچی تھی اور اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی مکمل اسٹرینتھ موجود ہے اور مسلم لیگ نون ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود ہے جس کو مریم نواز شریف اس وقت ان کی صدارت میں اجلاس جاری ہے اور تقریباً 100% ہماری اطلاعات کے مطابق 100% جو ارکان ہے وہ یہاں پر اس وقت پہنچ چکے ہوئے جن کے نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں، جن کے ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئے یا جن کے ابھی الیکشن ٹریبونلز میں یا کچھ دیگر معاملات ہیں۔ باقی جتنے ارکان ہیں مسلم لیگ نون کے جنہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا ہے، جو آزاد امیدوار منتخب ہو کر تھے، تو مسلم لیگ نون کی اس وقت مکمل اسٹرینتھ یہاں پر پنجاب اسمبلی میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے الفت، ہمارے ساتھ رہے گا بابر خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر، آپ کہاں پر ہیں اور اس وقت آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، پنجاب اسمبلی کا اجلاس سب سے کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھانے کے لیے اراکین جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ زیادہ تر جو تعداد ہے وہ مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی کی ہے۔ میں اس وقت فیصل چوک میں مین جو گیٹ ہے پنجاب اسمبلی کا وہاں پر موجود ہوں۔ یہاں پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، تقریباً 600 کے قریب پولیس اہلکار یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں جس میں ڈولفن، اینٹی رائٹس، اس کے علاوہ بختر بند گاڑیاں، پریزن وین اور واٹر کینن کی گاڑی بھی یہاں پر موجود ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن یہاں پر خود تمام سیکورٹی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جو بھی یہاں پر ارکان اسمبلی اندر جاتا ہے اس کی تلاشی لی جاتی ہے، ان کا جو کارڈ جو ہے نا وہ چیک کیا جاتا ہے۔ جو ان کو صرف اجازت ہے کہ ان کا ڈرائیور جو ہے وہ اسمبلی کے گیٹ تک ان کو چھوڑ کے واپس آ جائے گا، کسی رشتہ دار کو کسی بھی دوسرے شخص کو اندر جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر جو اسمبلی کے جو ملازمین بھی ہیں وہ بھی لیٹ آئے ہیں، ان کو پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ
5 بجے یہاں اسمبلی پہ پہنچے، اب جو آ رہے ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے۔ کوئی ہلکی سی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے۔ جو قصور سے ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں حسن رضا قاضی، وہ جب یہاں پر آئے تو پولیس نے ان کو روکا۔ جو ڈی آئی جی اس وقت موجود تھے تو ان کے ساتھ تلخ کلامی، ان کی گاڑی پر ڈنڈا بھی برسایا گیا جس پر وہ کافی تلخ کلامی ہوئی اور کچھ دیر بعد ان کو بھی اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے، ڈی آئی جی جو آپریشن ہے ان سے ہماری بات ہوئی ہے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا تمام جو یہ نفری جو اثار لگایا گیا ہے یہاں پر پنجاب اسمبلی کے ارد گرد، کیا جو اسلم اقبال ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے لگایا گیا، تو انہوں نے اس بات کا گول مول جواب دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو قانون کے مطابق چاہے وہ ایم پی اے ہو، جو بھی ہو، اگر اشتہاری ہوگا تو اس کو ہم گرفتار کریں گے۔ بظاہر یہ تمام جو صورتحال جہاں پر نظر آ رہی ہے، جتنی سیکورٹی رکھی گئی ہے، یہ صرف میاں اسلم اقبال کو گرفتار کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ میاں اسلم اقبال کے حلقے کی جانب سے بھی جو اعلان کیا گیا تھا کہ تمام کارکنان ہیں وہ فیصل چوک پہنچیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ان کا کارکنان یہاں پر نہیں پہنچے۔ تاہم فیصل چوک، ہائی کورٹ چوک اور ارد گرد جتنے بھی مقامات ہیں وہاں پولیس کی بھاری نفری ہے۔ صحافیوں کو بھی جانے کے لیے ایک گیٹ سے اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، کسی کو بھی